کرم کی گود میں اس طرح بوترا آئے نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قائم ٹی وی کینیڈا کی ٹرانسمیشن دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم آن قائم سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم. ناظرین گرامی، ہر اسلامی مہینہ مسلمانوں کے لیے کسی نہ کسی اہمیت کا حامل ہے. ذی الحج کا مہینہ بہت زیادہ خصوصیات رکھتا ہے کیونکہ اس مہینے میں عید الاضحیٰ آتی ہے، حج آتا ہے. قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کا کہ وہ آئیں تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر، سواریوں پر، تمام دور دراز رستوں پہ. حج کی بڑی اہمیت ہے. اس موضوع پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے چینل کے لیے، میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود جو شخصیت ہیں جن کا تعارف میں اپنے نوجوانوں سے کراتا چلوں. گو کہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مگر میں اس کو اپنا شرف سمجھتا ہوں کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہوں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب مولانا ڈاکٹر غلام قاسم تسنیمی صاحب. آپ 1981 میں پاکستان کے صوبہ سندھ ضلع دادو میں پیدا ہوئے. پھر آپ نے اپنے اجداد کے ساتھ نقل مکانی کی کراچی کی طرف. آپ نے پرائمری اور سیکنڈری تعلیم احمد جناح روڈ پہ کراچی کی معروف درسگاہ NGV اسکول سے حاصل کی. میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کراچی سے کیا. دینی تعلیم کا آغاز امام حسین فاؤنڈیشن سے کیا جہاں آپ نے کفایہ تک تعلیم حاصل کری. ساتھ ہی مقدمات، شہید اول کی کتاب لمع اور اصول فقہ کی عربی میں بھی تدریس کی. پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے ایران کے معروف دینی مرکز حوزہ علمیہ قم المقدسہ تشریف لے گئے اور مشہور یونیورسٹی المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی سے BA MA MPhil اور PhD کی. آپ نے المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں کافی طلاب کے متعدد MPhil تھیسز میں ان کے استاد رہے، رہنما رہے، گائیڈ رہے، ٹیچر رہے. آپ کی قم میں بہت زیادہ فعالیتیں رہی ہیں. آپ نے وہاں 15 سالوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں کے طلباء کی تربیت، انہیں خطابت، تبلیغ اور دوسری اجتماعی سرگرمیوں کی میں حصہ لینے کے لیے مؤثر طور پہ انہیں اس طرف راغب کیا. پھر آپ جامعہ روحانیت سندھ کے سہماہی کوثر میگزین، المجتبیٰ فاؤنڈیشن کے سہماہی میگزین، المجتبیٰ میگزین کے پہلے چیف ایڈیٹر بھی رہے. آپ نے المجتبیٰ فاؤنڈیشن طلاب سندھ مقیم قم مقدسہ میں جو مقیم ہیں ان کی تاسیس میں بنیادی کردار ادا کیا اور اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے. اور آپ عربی، فارسی، سندھی، اردو میں متعدد کتابوں کے مصنف بھی ہیں، مؤلف بھی ہیں، مترجم بھی ہیں. ساتھ ہی سوشل میڈیا پر آپ کی کئی خدمات ہیں جن میں نمایاں طور پر سندھی اور اردو میں قرآن، تفسیر، حدیث، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ وغیرہ پر 50 سے زائد اینڈرائڈ اپلیکیشنز شامل ہیں جو گوگل پلے اسٹور پہ موجود ہوا کرتی تھی مگر باوجود وہاں سے اب وہ ہٹا دی گئی ہیں. البتہ دیگر سوشل ایپ جو نیٹ ورکس ہیں ان کے اوپر آپ کو ابھی بھی ایپس مل جائیں گی. آپ ایک بہترین مدرس ہیں، معروف خطیب ہیں اور مؤثر مبلغ ہیں. آپ کی دینی اور تعلیمی خدمات ابھی بھی جاری ہیں. 2.5 سال لاہور میں معروف دینی اور ثقافتی مرکز انجمن محمدی کے ICNRC میں مستقل رہائش پذیر عالم اور محقق کے طور پہ دینی تحقیق اور آپ نے تبلیغی خدمات انجام دی. ساتھ ہی وطن عزیز کے منفرد ذاکرین پروگرام میں فعال کردار ادا کیا. ابھی آپ کراچی میں تسنیم القرآن کے نام سے تعلیمات قرآن اہل بیت علیہ السلام کی ڈیجیٹل نشر و اشاعت کے لیے کوشاں ہیں اور وطن عزیز میں بڑے سافٹ ویئر مرکز کی تاسیس کے مقدمات فراہم کرنے میں مشغول ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں. یہ کسی اعزاز سے کم نہیں ہے کہ میرے لیے بہت اعزاز ہے کہ میں ان کے ساتھ اس وقت اسکرین شیئر کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا ڈاکٹر غلام
حسین تسلیمی صاحب. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آغا؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. خدا نے مطالعہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور قائم کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو. انشاءاللہ آپ مزید اسی طرح قوم ملت کی خدمت کرتے ہیں. الہی امین. بہت شکریہ آغا. آپ بھی سلامت رہیے، پروردگار آپ کو سلامت رکھے. آغا ہم چونکہ پروگرام ہم ذی الحج کے حوالے سے کر رہے ہیں اور یہ مہینہ ہی ذی الحج کے نام سے منسوب ہے. اجمالی طور پہ میں سب سے پہلے آپ سے یہ کہوں گا کہ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ حج کی تاریخ کیا ہے. کیا یہ حضرت ابراہیم کے ہی دور سے شروع ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی کسی صورت میں حج ادا کیا جاتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین والمعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. حج ایک بہترین عبادت ہے، جسمانی بھی اور مالی بھی، جس میں انسان کا جسم بھی استعمال ہوتا ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور وہ واحد عبادت ہے کہ جس کے نام پر قرآن مجید کی پورا سورہ موجود ہے، سورہ حج. جی بالکل. تو واحد ہم کہیں گے کہ فروع دین میں واحد ایک عمل ہے جس کے نام پر پوری سورہ موجود ہے اور اس کی متعدد آیات حج کے بارے میں ہیں. حج کی اہمیت، حج کی حکمت، حج کا فلسفہ، حج کے احکام کا فلسفہ، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے گفتگو میں آئیں گی. حج بنیادی طور پر فقط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہماری روایات سے ظاہر ہوتا ہے اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام وہاں آتے رہے ہیں اور اس گھر کا طواف کرتے رہے ہیں. لیکن کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں ایک ممتاز عظمت اور منزلت کے مالک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیخ الانبیاء کہا. بالکل بالکل. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سید الانبیاء والمرسلین ہے. اگر ان کے بعد کسی کا نام آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علی نبینا وآلہ علیہ السلام کا نام ہے، کہ جن کی عظمت کا اعتراف یہودی بھی کرتے ہیں، مسیحی بھی کرتے ہیں، اہل کتاب بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے اس عظمت کی وجہ سے خداوند تعالی نے انہیں اپنے گھر کا خاص متولی بنایا. اس گھر کی جو بنیادیں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں اور بعد میں گردش دوران کی وجہ سے اسی طرح محفوظ نہیں رہے، پھر انہیں حکم دیا گیا کہ آپ پھر سے گھر کو تعمیر کریں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ جو قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے پھر اس گھر کی تعمیر کی. ایسا نہیں کہ بنیاد انہوں نے ڈالی ہو، بلکہ انہوں نے پھر سے تعمیر کی ہے. یہ گھر بہت قدیم ہے، بلکہ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق اول بیت ہے، روئے زمین میں پہلا گھر خداوند متعال کا یہی ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ توحید کے عظیم داعی ہیں تو اس لیے جس آیت کی آپ نے بھی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور بہت اہم آیا ہے جس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کا حکم دے. اور دلچسپ بات ہے، روایت میں وارد ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگارہ میں یہاں پر اگر اعلان کروں گا تو سنے گا کون؟ ظاہر ہے کہ اس وقت مکہ ایک بہت ہی چھوٹا سا گاؤں ہے، کوئی آبادی اتنی نہیں ہے. اب میں اگر یہاں اعلان کروں گا تو کون سنے گا، کون آئے گا؟ تو روایات کے جملے ہیں کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ علیک الاذان وعلینا الابلاغ، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، اس اعلان کو پہنچانا ہمارا کام ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کو خدا نے اس طرح پہنچایا کہ جب آپ نے لوگوں کو ندا دی تو جتنے بھی اس وقت انسان تھے روئے زمین پر سب تک یہ آواز پہنچی، بلکہ نہ فقط ان موجود افراد تک بلکہ قیامت تک آنے والے ہر موحد انسان تک یہ ندائے ابراہیمی پہنچتی رہے گی، اور خانہ خدا کے عاشقان جوق در جوق سال در سال انشاءاللہ خانہ بیت اللہ کی زیارت کو جائے. بہت خوب بہت خوب. آغا یہاں میں یہ جاننا چاہوں گا، ایک عام سے ذہن میں ایک ظاہر ہے ایک کم فہم ذہن، ہر انسان جو ہے وہ ادراک نہیں رکھتا ہے اتنی علمی باتوں کا، تو یہاں ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ
حضرت ابراہیم سے پہلے بھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ لوگ حج کے ارادے سے وہاں پہ انبیاء آتے رہے اور قومیں آتی رہیں، تو اس وقت اس کے ارکان تو یہ نہیں رہے ہوں گے جو حضرت ابراہیم کے بعد سے ہوئے، جو حضرت اسماعیل کی قربانی کے حوالے سے، کیونکہ یہ واقعے کے بعد ہی یہ ارکان شامل ہوں گے، تو اس سے پہلے یقیناً کوئی دوسرے ارکان رہے ہوں گے جن پہ وہ عمل کرتے تھے۔ دیکھیں نا، یہ باتیں طے ہیں کہ ہر شریعت میں کچھ جزئی احکام اور فرعی احکام میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ کلی طور پر دیکھیں، نماز تمام شریعتوں میں رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے نماز کی دعا کی ہے، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو نمازی ظاہر کیا ہے۔ تمام شریعتوں میں یہ بنیادی عبادات رہی ہیں، حج بھی رہا ہے، بیت اللہ بھی رہا ہے۔ اب ان کے جو ارکان ہیں، جو اجزاء ہیں، وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان میں قربانی کا حکم کسی اور طرح کا ہو، بلکہ خود قربانی کی ایک اپنی تاریخ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی جو قربانی ہے، جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ قربانی بہت قدیم ہے، لیکن حج اور قربانی کا تعلق اگرچہ ہمارے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ملتا ہے، لیکن کیونکہ حج پہلے بھی تھا، ہو سکتا ہے کہ بعض جزئی احکام میں، فرعی احکام میں کچھ تبدیلی بھی ہو۔ یہ کوئی بڑی تمام چیزوں میں مشترک ہی۔ بالکل صحیح، بہت درست، بہت درست۔ تو آغا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو جو اتنا سخت حکم دیا، جو انہوں نے خواب دیکھا حضرت اسماعیل کی قربانی کا، اس کے پیچھے کیا علت رہی ہوگی؟ پھر یہ قربانی جو ہے بقرہ عید، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں عید الاضحیٰ جو ہے، اور وہ ساری دنیا کے مسلمان جو حج پہ نہ بھی ہوں وہ بھی اس کو کرتے ہیں، تو اس کی کیا علت ایسی رہی تھی کہ پروردگار کو یہ اتنی ضروری لگی کہ اس واقعے کو کروایا جائے اور پھر اس کی یادگار کو بھی باقی رکھا جائے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جو انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اس کا بنیادی ایک اہم مقصد اور فلسفہ انسان کی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ یہ امتحان خداوند متعال نے ہر ایک سے لینا ہے۔ یہ دنیا دار امتحان ہے، دار بلا ہے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور بضرور تمہارا امتحان لیا جائے گا، ان چیزوں سے تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو خصوصی ارشاد فرمایا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب حضرت ابراہیم سے ان کے رب نے امتحان لیا، ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان بھی ان کی عظمت اور ان کے مقام اور شان کو دیکھتے ہوئے امتحان بھی اتنے سخت تھے۔ تو یہ جو قربانی کا تذکرہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ان کے بیٹے، اب چاہے وہ حضرت اسماعیل ہو جیسا کہ ہم کہتے ہیں، یا حضرت اسحاق ہو جیسا کہ بقیہ ادیان والے کچھ کہتے ہیں، کوئی بھی رہا ہو، تو یہ بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلوص کا امتحان کہ کیا وہ اپنے رب کی اتنی اطاعت کرتے ہیں کہ رب کے حکم پر جو وحی اور خواب کی صورت میں ان کے پاس آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اور اس کے بعد خداوند متعال نے، کیونکہ فقط یہ دیکھنا تھا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی چھری چلائی، اگرچہ حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، لیکن قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے کہ صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ تمہارا خواب یہی تک تھا، خداوند متعال ذبح کروانا نہیں چاہتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ جذبہ اطاعت کتنا ہے، اور یہی جذبہ اطاعت کا جذبہ قربانی میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ جو تم قربانی کرتے ہو، نہ قربانی کا گوشت خدا تک پہنچتا ہے، نہ قربانی کی کھالیں خدا تک پہنچتی ہیں، جو چیز خدا تک پہنچتی ہے وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، وہ تمہارا احساس اطاعت ہے، جذبہ اطاعت ہے، جو تم خدا کی اطاعت جذبہ خدا تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا امتحان اس قربانی کی صورت میں تھا، اور ہمارا امتحان اس قربانی کی صورت میں۔ اصل چیز جذبہ اطاعت۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آغا اس میں بھی روشنی ڈالیے گا کہ یہ سوال اکثر ہمیں غیر مسلموں سے بھی سننے کو ملتا ہے، مگر اب ہمارے اپنے لوگوں میں بھی یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے، اور اگر سوال جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی نیت سے اٹھے تو اس میں برائی نہیں ہے۔ سوال یہی ہے کہ
حج کیوں؟ ہر سال یہ حج ہوتا ہے، اس سے مقاصد کیا ہے؟ اسلام اس کے پیچھے مقاصد کیا کیا چاہتا ہے؟ کیا اس کا مقصد صرف اطاعت خداوندی ہے، یا اس کے پیچھے ظاہر جو سیاست ہے، اب تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ بمعنی مکاری میں شامل ہو گئی، بدعنوانی میں شامل ہو گئی، ورنہ سیاست کوئی اٹ سیلف پالیٹکس اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ، تو سیاست بھی دین کا ایک حصہ ہے، حکمت ہے. تو حج کی کیا علت ہے؟ اس میں پروردگار صرف اپنی اطاعت چاہتا ہے یا اس کا کوئی سیاسی سماجی پہلو بھی؟ جی ہاں، دیکھیں جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ حج اسلام کا اہم ترین رکن ہے، جس کے نام پر پوری قرآن کی سورہ بھی موجود ہے. اور ہماری روایات میں دیکھیں ماہ مبارک رمضان جو دعاؤں کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کی سب سے بڑی دعا یہی ہوتی ہے، اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام، کہ خدایا ہمیں اپنے گھر کی، اپنے خانے کی ہمیں حج اور زیارت نصیب کرنا. بہت بڑی دعا ہے. اس میں روایات میں ہے کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، لیکن اگر کوئی رمضان میں بھی بخشا نہ جائے تو وہ نہیں بخشا جائے گا مگر یہ کہ عرفہ کے دن میدان عرفہ میں پہنچے، یعنی حج کے لیے پہنچے. اگر کسی کی رمضان میں بھی مغفرت نہ ہو تو حج کی صورت میں اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، ورنہ اور کوئی دروازہ نہیں. تو حج ایک عظیم ترین رکن ہے. اور قرآن کی سورہ اور جو الفاظ ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو بھی خدا نے استطاعت دی ہو، جس کے پاس استطاعت ہو، وسائل ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ خانہ خدا کا حج کرے. سری حکم ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ خدا نے متعلق آیت میں آگے فرماتا ہے کہ اگر کوئی کفر کرے تو خدا کو نقصان نہیں پہنچائے گا، خدا تو عالمین سے بے نیاز ہے. حج کے ترک کرنے کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے. بہت بڑی بات ہے. یہ ایک کفر عملی ہوگا اگر کوئی حج کے واجب ہونے کے باوجود اگر حج نہ جائے تو یہ کفر عملی ہوگا کہ وہ خدا کا حکم نہیں مانتا. تو یقیناً اس کے پیچھے بہت بہت بڑا فلسفہ ہے. میں جو ہے وہ بالکل فقط عناوین کے نام ہی لے سکوں گا. سب سے پہلا دیکھیں کہ یہ ایک دین ہے، ایک زندہ دین. زندہ دین وہی ہوگا کہ جس کے ماننے والے اپنے نبی سے، ان مقامات سے مرتبط رہیں جن پر نبی نے زندگی گزاری، وحی آتی رہی اور قرآن نازل ہوتا رہا. حج کا بہت بڑا فلسفہ یہی ہے کہ آپ ان مقامات پر جائیں جہاں خدا کی عظمت کی نشانیاں ہیں، خانہ خدا ہے، انبیاء نے زندگی گزاری ہے، انبیاء نے وہاں پر مزدوری کی ہے. حضرت ابراہیم نے گھر تعمیر کیا ہے، حضرت اسماعیل نے گھر تعمیر کیا ہے، دیواریں بنیادیں ڈالی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر قرآن پڑھ کے سنایا ہے، لوگوں کو دعوتیں دی ہیں. تو قدم قدم پر وہاں خدا کی نشانیاں ہیں. انبیاء علیہ السلام کی زیارات ہیں، مقامات ہیں، مقام ابراہیم ہے، ہجر اسماعیل ہے. وہ نشانیاں، یہ جو دین ہمیں درس دے رہا ہے، یہ دین کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، ان کا زمینی حقائق سے تعلق ہے. تو جو مومن، مسلمان جا کر ان نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس کا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا. یہ واقعاً بہت دلچسپ بات ہے کہ امام علی علیہ السلام کا جو خطبہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ اگر خدا چاہتا تو اپنا گھر کسی سرسبز ترین خطے میں قرار دیتا، وادیوں کے درمیان، کہکشاؤں کے درمیان، جہاں آبشار جاری ہوں، جہاں پہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، پھول ہی پھول ہوں. لیکن خدا نے ریگستان میں، پہاڑوں کے درمیان، خشک زمین پہ اپنا گھر بنایا تاکہ خلوص آزمائے کہ کون فقط میرے لیے کیا کہنے خلوص آزمائے، کیا کہنے، واہ واہ واہ. اور پھر ان مقامات کی زیارت جہاں پر قرآن نازل ہوئی، جہاں رسول اللہ نے زندگی گزاری، ائمہ علیہ السلام آتے ہیں. اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ سیاست، حج اسلام کا ایک سیاسی رکن ہے. اس لیے ہمارے پاس فقہ میں ایک حکم موجود ہے کہ اگر خدا نہ کرے کبھی ایسا دور آ جائے کہ خانہ کعبہ خالی ہو جائے، اگر کہ ہمیں حکم دیا گیا کبھی بھی خانہ خدا کو خالی نہ چھوڑنا. امام علی علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں ارشاد فرمایا، اللہ فی بیت ربکم، خدا کے گھر کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا.
ایسا نہ ہو کہ اسے خالی چھوڑ دیں. خانہ خدا کی عظمت دین کی عظمت ہے. یہ خانہ خدا دین کا سمبل ہے, دین کا نشان ہے. جتنا زیادہ وہاں پہ رونق ہوگی, لوگ آئیں گے, وہاں پہ عبادت خدا ہوگی, اتنا ہی اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا. دوسرا, امت کی وحدت اور اتحاد کی نشانی ہے. ایک ایسا عالمی اجتماع جس میں پورے روئے زمین سے ہر رنگ کے, ہر نسل کے, ہر علاقے کے, ہر زبان کے لوگ اپنے تمام فرقوں کو مٹاتے ہوئے فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, خدا اور رسالت کی بنیاد پر وہاں حاضر ہوتے ہیں. تو یقیناً یہ دین کی عظمت کا نشان ہے. بہت خوب. اور آخری نقطہ میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی اگر ہم آیات پہ غور کریں تو جہاں اتمام نعمت کا تذکرہ ہے, بڑی دلچسپ بات ہے. سورہ بقرہ میں خداوند متعال نے جہاں اپنے گھر کی بات کی, جو ابتدائی آیات ہیں دوسرے سپارے کی سیقل الصفاء من الناس, اس میں خداوند متعال نے تبدیلی قبلہ میں جو حکم دیا اس میں ایک بات یہ ارشاد فرماتی کہ میں چاہتا ہوں تو پر نعمتیں تمام کر دوں, بھلے اتم, میں چاہتا ہوں نعمتیں تمام کر دوں. تو اتمام نعمت کا آغاز بیت اللہ سے ہوا, کیونکہ پہلے مسلمان اسی قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں جہاں اہل قبلہ اہل کتاب رخ کر کے پڑھ رہے ہیں. تو پہلا حکم جس سے مسلمان مستقل ہوئے, ان کا ایک مستقل قبلہ ہوا, ان کا ایک مستقل قبلہ جس کی طرف وہ رخ کریں, ایک الگ تعارف, ایک الگ پہچان, وہ بیت اللہ سے ہوئی. تو بیت اللہ سے اتمام نعمت کا آغاز ہوا اور غدیر پر جا کر اتمام نعمت کا اختتام. اس لیے بیت اللہ کی میں چاہتا ہوں نعمتوں کو تمام کر دوں, اور غدیر کے لیے ارشاد اتمام تو میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. تو یہ بیت اللہ اور اہل بیت کا آپس میں بہت ہی محکم رشتہ ہے جو اہل بیت سے جڑ جائے. آپ نے جو آیت تلاوت کی بڑی دلچسپ آیت تھی, میں اسی پہ لا رہا ہوں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ, آپ آذان دیں, حکم دیں, اعلان کریں حج کا, لوگ تمہارے پاس آئیں گے. بڑی بات ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ خانہ خدا میں آئیں گے, خدا فرمائے رہا ہے یأتوک, ابراہیم تمہارے پاس آئیں گے, تمہارے پاس آئیں گے. یعنی لوگوں کا بیت کے ذریعے سے صاحب بیت تک پہنچنا ضروری ہے. کیا کہنے قبلہ, کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام ہے, اس تک نہیں پہنچا تو اس کا حج نہیں ہوا. اسی طرح آج کے دور میں اگر کوئی بیت تک پہنچتا ہے لیکن اہل بیت تک نہیں پہنچتا, واہ 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 واہ, سلامت رہے قبلہ, سلامت رہے. آج ہم مسلمانوں کی کمزوری میں کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بیت اللہ تو ہمارے ہاں محفوظ ہے لیکن اہل بیت کو وہ مقام نہیں. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا کہنے قبلہ, کیا آپ نے خوبصورت نقطہ بیان کیا اور بہترین نقطہ بیان کیا. بالکل بالکل, بیت اللہ اور اہل بیت میں تو کوئی جدائی ہی نہیں ہے. بالکل بالکل, بہت خوب بہت خوب. بس اگر پروگرام میں آخری سوال کی طرف میں بڑھوں گا اسی حوالے سے کہ ظاہر ہے حج کا اہم رکن جو ہے وہ قربانی اسماعیل ہے, قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. اور یہ ذبح عظیم, یہی ذبح عظیم جو ہے وہ اس کی تفصیل جو ہے وہ کربلا بن جاتی ہے. کیا مماثلت دیکھتے ہیں آپ قربانی حضرت اسماعیل میں قربانی امام حسین علیہ السلام کے اندر؟ یہ تو طے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم تھا وہ فقط چھری چلانے کا ہی, جیسا کہ قرآن مجید نے کہا دفتر ہو یا آپ نے چھری چلائی, آپ کا خواب سچا ہوا. اس سے زیادہ آپ کا امتحان نہیں ہے, نہ وہ وسعتی ہے نہ اس وقت وہ محل و مقام ہی ہے. اس لیے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اسے بدل دیا, ہم نے اسے بدل دیا کہ اب وہ ابراہیم اور وہ اسماعیل جو دین کو بچائیں اس کا وقت ابھی نہیں آیا, وہ وقت آئے گا. اس لیے آیات میں تفسیر کی اس کا فدیہ دے دیا ہم نے ذبح عظیم سے, ٹریمنڈس سیکریفائس. جی, اس سے مراد وہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے جو امام حسین علیہ السلام نے
کربلا میں دی، جس سے دین کو زندہ کیا. وگرنہ قربانی تو ایک فروع دین ہے، حج کے ایک رکن کا نام ہے. لیکن وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ ذبح عظیم ایک فروع دین کے ایک رکن کو نہیں، بلکہ ایک فروع دین کو ہی نہیں بلکہ کل دین کو بچائے گا. جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے وہ دین کو بچانے کے. بے شک. اور قربانی پہ ایک دو باتیں یاد کر دوں کہ قربانی ایک بہت اہم حکم ہے قرآن مجید میں. صریح طور پر اس کا حکم ہے حاجیان کے لیے یہ واجب ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے بھی جہاں کہیں بھی ہو وہ مستحب موقت ہے، سنت موقدہ ہے، کرنی چاہیے. البتہ اس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اور مخصوصاً قرآن مجید کا جو فلسفہ ہے، شریعت کا جو فلسفہ ہے، وہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے محتاجوں کی مدد کی جا سکے، اس کے ذریعے سے ان کو کھانا کھلایا جا سکے جن کو عام دنوں میں کھانا کھانا میسر نہیں ہوتا. یہ قربانی کر کے فقط اپنے گھروں میں یا اپنے رشتے داروں میں بانٹنے کا نام نہیں ہے، لیکن اصل میں اس کا ایک حصہ ضرور بضرور مستحقین تک پہنچنا چاہیے. کیا کہیں، بہت خوب آگا، بہت خوب آگا. بہت شکریہ آگا، بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت کو ہمیں دیا. ہمیں اندازہ ہے آپ کی مصروفیت کا. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی اس کے اوپر. اور اس کے ساتھ ہی میں پروگرام کو اختتام کرتے ہوئے جناب علی رضوی سچے بھائی کے ایک کلام کے 2 اشعار یہاں پہ آغا کی اجازت سے پڑھنا چاہوں گا اور پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا، جو کہ اس حوالے سے ہی ہے. یہ 2 اشعار اسی حوالے سے ہیں کہ قربانی اسماعیل اور کربلا. رہنے کے لیے دل میں ہے شبیر کی صورت، رہنے کے لیے دل میں ہے شبیر کی صورت، آئینہ بدلتا نہیں تصویر کی صورت. قربانی شبیر خلیل آپ بھی دیکھیں، قربانی شبیر خلیل آپ بھی دیکھیں، یوں خواب کو مل جاتی ہے تعبیر کی صورت. اس کے ساتھ ہی ٹائم ٹی وی کینیڈا کی ٹرانسمیشن سے پروگرام عالم القائم سے سجاد شاہ جی کو اور جناب مولانا ڈاکٹر غلام حسین تسلیمی صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا اور گرد و نواز سب کا بہت خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا کی گود میں اس طرح بوترا آئے نبی کے قلب پہ.